الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران گرامی، محترم دوستو اور بھائیو، یہ کلپ 9 وصیتیں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنے کے لیے، اس عنوان پر بتاریخ 6 نومبر 2020 کو یہ کلپ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی 9 وصیتیں قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر انسان مسلمان ان 9 وصیتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں ڈھال لے، ان 9 باتوں پر وہ پابند ہو جائے اور زندگی میں اس کو عملاً برتے، تو لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت ہی خوشگوار ہو جائیں گے۔ آج کی ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم انہی معاملات میں عملاً بہت ہی پیچھے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو عمل کی نیت سے پڑھیں، سنیں اور عمل کریں، تو انشاءاللہ آپس میں لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بالکل صحیح ڈگر پر چلتے رہیں گے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ ان 9 وصیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وصیت ہے فتبینوا، یعنی یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی وصیت بھی ہے۔ فتبینوا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی خبر سنتے ہی اڑا دینا، واٹس ایپ میں اس کو وائرل کر دینا یا لوگوں تک پھیلا دینا، لوگوں میں اس کو مشہور کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے خبر کی تحقیق کر لیں اور خبر صحیح ہو تو ہی آگے بولنا چاہیں، مناسب ہے تو بولے، نہ ورنہ خاموش رہے۔ کسی اور کی بات ہو تو بہتر ہے کہ خاموش رہنا اچھا ہے۔ تو یہ پہلی وصیت ہے اللہ رب العالمین کی کہ ہر معاملے میں جو بھی خبر سنتے ہیں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ دوسری وصیت نمبر 2، فَأَصْلِحُوا، میل ملاپ کرا دیا کرو۔ اگر 2 مسلمان بھائی آپس میں بول چال بند کیے ہوئے ہیں، 2 جماعتوں میں اختلافات ہیں، یا 2 خاندانوں میں اختلافات ہیں، یا 2 گھروں میں اختلافات ہیں، تو آپس میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ یہ فَأَصْلِحُوا کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وصیت فرمائی ہے، سورہ حجرات کی 2 آیتیں، آیت نمبر 9 اور 10، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصلحو کو 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، 3 مرتبہ۔ تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اہمیت دے رہا ہے۔ آپس میں میل ملاپ کرا دینا، یہ تو ہمارے پاس سمجھیے کہ معاشرے میں ہمارے پاس بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ آپس میں لڑانا، ایک دوسرے کو کے خلاف بولنا، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنا ہی چل رہا ہے۔ آپس میں اصلاح کرانے کا تو بالکل اچھوں میں نہیں ہے، اہل علم کے درمیان میں بھی نہیں ہے۔ عوام الناس، عامت الناس تو الگ بات ہے، اہل علم میں بھی یہ اصلاح کا جذبہ، اصلاح کی کوششیں، اصلاح کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ اس نقطے کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے معاشرے میں، خطبوں میں، اپنی تقریروں میں۔ اس پر میری انشاءاللہ ایک مستقل کلپ آگے کسی موقع پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میل ملاپ کرا دینے کا، آپس میں کرانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے
تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ فہم یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان میں اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 رہی۔ آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں میل ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ السعی بین الناس بالاصلاح ونشر الخیر۔ یعنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ملانے کی نیت سے کوشش کرنا اور خیر پھیلانا۔ یہ دوسری وصیت اللہ رب العالمین کی۔ تیسری وصیت اللہ رب العالمین کی وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، انصاف کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ لوگو انصاف کرو، عدل کرو، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ تیسری وصیت ہے۔ چوتھی وصیت ہے لا یسخر، مسخرہ پن نہ کرو، ٹھٹا مت کرو۔ یعنی کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس کے عیوب پر تنبیہ کرتے ہوئے، اس کے نقائص اس کے چہرے پر بیان کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، اس پر ہنسنا، یہ منع ہے۔ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے یہ کام کرے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ مسخرہ پن کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تعلقات کو بنائے رکھنے کے لیے زبان کی حفاظت کرنا، مسخرے پن سے بچنا ضروری ہے۔ وصیت نمبر 5، لا تلمزوا، عیب نہ لگاؤ۔ لا تلمزوا، عیب نہ لگاؤ۔ فرماتا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ بھی بہت غلط ہے۔ یہ بھی جو ہے سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے، کمزور سمجھتے ہوئے، کمتر سمجھتے ہوئے اس پر عیب جوئی کرتا ہے، تو یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چھٹی نصیحت ہے ولا تنابزوا، کسی کو برے لقب نہ دو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی لقب میں کسی کے ساتھ برے القاب لگانا یہ بالکل غلط بات ہے۔ وصیت نمبر 7 ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی یہ گویا تعلقات کو بگاڑنے کا پہلا اسٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے، اس لیے بدگمانی سے بچے۔ ہمیشہ ہم ایک مسلمان بھائی کے حق میں خوش گمان رہیں، خوش گمانی میں ہی رہیں۔ وصیت نمبر 8 ہے ولا تجسسوا، اور نہ بھید ٹٹولا کرو۔ یعنی کسی کے عیب جوئی، کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا، کسی کی پیچھے لگ جانا، کسی کی جاسوسی کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بھید تلاش نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ کسی کی برائی، کسی کے عیب، کسی کی چھپی ہوئی چیزوں کو جو ہے اس کے پیچھے لگ کر اس کو جو ہے معلومات
حاصل کرنے کے لیے لگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وصیت نمبر 9 آخری وصیت ہے، ولا یغتب، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ بھائیو، یہ غیبت بھی جو ہے سب سے بڑا آج کا ہمارا مجلسوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ دو چار آدمی بیٹھے تو باہر والے کی بات، پیچھے جو آدمی غائب ہے ہمارے پیچھے ہے اس کی جو ہے برائی بیان کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بچنا چاہیے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہم اگر ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں ہر ایک کو خوش تو نہیں کر سکتے، البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دینا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سورہ حجرات سے یہ 9 آیتوں 9 وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔